تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا، لذت، یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی، یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے، نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے کو. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا، آپ ان سے کہیں سیپریٹ انتظام کر لو، لڑکیوں کو ادھر کر لو، مردوں کو ادھر کر لو، درمیان میں ایک چادر کھینچ لو، کیا جا رہا ہے؟ کچھ اس میں پیسے لگتے ہیں زیادہ ہے بھائی، لیکن ایسے مذاق اڑائیں گے آپ کا، ایسے بات کریں گے، ابے یہ مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا، ابے کیا ہو گیا. یار آپ کی نظر میں ہر قانون کی ویلیو ہے. حکومت نے لا بنایا 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے، آپ 10 بجے بتیا بجھاتے پھر رہے ہو. آپ اپنے باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتے شادی میں، اپنے بھائی کو ناراض نہیں دیکھ سکتے. لڑکی والے ہو تو لڑکے والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے، لڑکے والے ہو تو لڑکی والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے. جس خدا نے بنایا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، وہ آپ کو دعوت کرنے سے منع بھی نہیں کر رہا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، سب چیزیں حلال کر دی اس نے اس دعوت میں. وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کیا کر دو، بیچ میں پارٹیشن کر دو. لیکن آپ کے جو نہیں رینگتی، آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. اتنی سی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی درمیان میں کیا کر دو، پارٹیشن کر دو. آپ کہہ رہے ہو نہیں کریں گے. مجھے ایسے موقع پہ شعیب علیہ السلام کا کلام یاد آتا ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا خدا کی نافرمانی چھوڑو، تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ لولا رہتک لرجمناک، تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے، ہماری زبان ہی ہے تیری، قوم بھی ایک ہے، اس وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے. ہماری قوم کا نہ ہوتا مار دیتے تجھے جان سے. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم میں تمہیں خدا سے ڈرا رہا ہوں، باتیں خدا کی کر رہا ہوں. تمہاری نظر میں قومی تعلق یہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے. مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے تو قوم کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور خدا کو اٹھا کے تم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. ایسا نظر انداز کیا ہے گاڈ کو، اللہ کو، خدا کو، کہ پشت کے پیچھے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. میں تم کو بات کر رہا ہوں خدا 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 خدا، آرڈر اللہ کا آرڈر. اللہ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. مجھے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں؟ قوم کی وجہ سے. اگر کہہ دیتے کہ اے شعیب ہم تو چونکہ نام خدا کا لیتا ہے اس لیے ہم تیری رعایت کر رہے ہیں، قوم بھی ہے لیکن ساتھ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہے اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے، تو خوشی ہوتی مجھے. اس اللہ کا تمہاری ڈکشنری میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. آج شادی بیاہ میں دیکھ لینا، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. جہاں اللہ کی بات آتی، خواتین کو بتاؤ بھائی اسلام میں عورت کے لیے حیا پسندیدہ ہے. میں نے بیان کیا تھا نا کہ خواتین موٹر سائیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھیں، تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں. یہ ٹھیک ہے چادر کے الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے بائکوں میں، تو سمٹ کے بیٹھیں. ابھی ایک برقع آ گیا کسی خاتون کا، بھائی سمٹ کے بیٹھیں، کپڑے کو لپیٹ کے بیٹھیں تاکہ، اور چین کور بھی لگائیں بائکوں میں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اتنا مذاق اڑایا. اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے. حیا کو، حیا کس میں زیادہ ہے؟ دیکھنے میں کس میں حیا زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں، یہ خواتین عورتوں کی طرح بیٹھیں، حیا کس میں نظر آ رہی ہے؟ مگر حیا آج ڈکشنری سے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا، شرم اور حیا کس کا حکم ہے؟ اللہ کو. تو اس کو کوئی اس پہ جو نہیں رینگتی. مثالیں دی جاتی ہیں جو اونٹ میں صحابیات ایسے بیٹھا کرتی تھیں. اونٹ میں تو ایسے بیٹھنا ممکن نہیں تھا، دونوں پاؤں ایک طرف کر کے.
آج بھی ہم نے علماء بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بٹھاتے ہیں, اس میں حیا زیادہ ہے. لیکن افسوس ہمارے دیندار طبقہ بھی حیا کے معاملے میں آزاد. قرآن حیا کی تعریف کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب 2 لڑکیاں آئیں ان کو بلانے کے لیے, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے ان میں ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, سینہ تان کے چلنا عورت کے لیے, بیچ روڈ پہ چلنا, یہ ادا اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. آپ عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دو, آپ کی مرضی ہے. پیدا کرنے والا اس عمل سے خوش بولو نہیں ہوگا. آپ اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دو, پھر جو چاہے کرو. ایک صاحب مجھے ایک یورپ کے ایک کنٹری کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں آزادی بہت ہے, بہت آزادی ہے, ہر ایک کے حقوق ہیں, جو چاہے کرو, کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا آپ کی اور میری نظر میں بہت اچھے ہیں, اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ان آزادی کی وجہ سے انہوں نے جن گناہوں کو حلال قرار دے دیا ہے نا, ہومو سیکشولیٹی کو, زنا کو, لڑکیوں سے آپس میں تعلقات, ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. یہ تو وہ عمل ہے جس سے اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا. جس قوم نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا, خالق کو, خدا کو نکال دیا, وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے, بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو. تو مت تعریفیں کیا کرو ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراکم ظہریہ, اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے. اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں, تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں. ان ملکوں میں جائیں, ان کو اتنی آزادی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کریں, اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح و شام تعریفیں کیا کرو. بولے بہت اچھے, ماشاء اللہ, ویل ڈن بیٹا, آزاد ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے.